اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تک 141 سے 144 تک ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی۔ پچھلی ویڈیو میں کعبہ کے قبلہ نماز کے لیے ہم جو سمت رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نماز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کا ذکر ان آیات میں ہوا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی حکم دیا، اور میں نے وہ روایات بھی مینشن کی جو صحیح بخاری میں ہیں کہ نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور قبلے کا رخ چینج ہو گیا، یعنی کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اب ہم آج آیت نمبر 145 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور مسلمانوں سے بھی، کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو بحث یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کیا جائے، کیونکہ یہ ہٹ درمی میں مبتلا ہے، یعنی کہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے، اور کوئی بھی دلیل ان کو اپنا قبلہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی، جسے یہ اپنی گروہ بندی کے وجہ سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اسی کو قبلہ ماننا ہے، بیت المقدس کو، اور نہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، یعنی کہ ان کی بحث میں الجھ کے تم یہ مت کرو کہ ان کے ساتھ میں، یعنی کہ بحث بھی مت کرو اس بارے میں، کیونکہ یہ ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس بات سے وہ ہو کر اس بات سے بھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ اب ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسرے کا جھگڑا بدستور رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا کام یہ ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کرو، تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تم کو دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنی پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے، اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ہم لوگ ایسی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، اور عرب میں بھی یہ محاورہ تھا اس وقت، یعنی کہ جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کے علماء حقیقت میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے، جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، اور انہی کے زمانے میں اس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔
ऐनमा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, इसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। वमन हैसु खरजता फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तुम्हारा गुजर जिस मकाम से भी हो वहीं अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल हक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। वमन हैसु खरजता फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा लिअल्ला यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन इल्लल लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलियुतिम्मा नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और जहां भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो जालिम है उनकी जुबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम ना डरो, बल्कि मुझसे डरो, और इसीलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे। नेमत से मुराद वही इमामत और पेशवाई है। अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें नेमत दी हुई है वो यही है, जो पिछली उम्मत ने ख़त्म उनकी माजूल कर दी गई बनी इसराइल को। अल्लाह ताला उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यानी इस हुक्म की पैरवी करते हुए ये उम्मीद रखो कि शाहाना अंदाज़ बयान है जो अल्लाह ताला इस तरह बात कर रहा है, जिस तरह बादशाह बात करता है किसी नौकर से, ये कह देना कि हमारी तरफ से फलाह इनायत और मेहरबानी के उम्मीदवार रहो। इस बात के लिए बिल्कुल काफ़ी होता है कि वो मुलाजिम अपने घर शादियाने बजवा दे और इसे मुबारकबादें देने लगे लोग। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तामलून। जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगी को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। फस्कुरूनी अस्कुरुम वश्कुरूली वला तकफुरून। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मनसब इमामत मामूर करने के बाद अब इस उम्मत को ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं, मगर तमाम दूसरी बातों से पहले इस बात पर इनको मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो ये है कि ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, यानी कि इस्लाम को फैलाना, उस पर चलना कोई फूलों का बिस्तर नहीं है जिस पर आप हजरात को लिटाया जा रहा है। ये तो एक अजीमुशान और पुरखतर खिदमत है, यानी कि ख़तरों से भरी हुई खिदमत है, जिसका बार उठाने के साथ ही तुम पर हर किस्म के मसाइब की बारिश होगी, सख्त आजमाइशों में डाले जाओगे, तरह तरह के नुकसानात उठाने पड़ेंगे, और जब सब्र और अज़्म इस्तक़लाल के साथ इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते खुदा की राह पर बढ़े चले जाओगे तो तुम पर इनायात की बारिश होगी। यानी इस भारी खिदमत का बोझ उठाने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत है वो तुम्हें दो चीज़ों से हासिल होगी। एक ये कि सब्र की सिफ्त अपने अंदर परवरिश करो, दूसरे ये कि नमाज के अमल से अपने आप को मजबूत करो। आगे चलकर मुख्तलिफ मकामात पर इस अमर की तशरीहात भी मिलेंगी कि सब्र बहुत ही अहम तरीन इखलाकी औसाफ के लिए जामे उन्वान है, और हकीकत में ये वो कामयाबी की कुंजी है जिसके बगैर कोई शख्स किसी मकसद में भी कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह आगे चलकर नमाज के मतलब की तफसील से मालूम होगा कि वो किस किस तरह से अफराद मोमिनीन और जमात मोमिनीन को इस कार्य अजीम के लिए तैयार करती है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। मौत का लफ्ज़ और इसका तसव्वुर इंसान के जहन पर एक बहुत उसको तोड़ने वाला असर डालता है, इसीलिए इस बात से मना किया गया है कि शोहदा फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे जमात के लोगों में जज्बा जिहाद कताल और जाफरोशी के सर्द हो जाते हैं, यानी कि अगर हम उनको मरा हुआ कहें तो जिहाद का जज्बा कम पड़ जाता है। इसकी बजाय हिदायत की गई है कि अहले ईमान अपने जहन में ये तसव्वुर जमाए रखें कि जो शख्स अल्लाह की राह में जान देता है वो हकीकत में हयात जाविदा पालता है। ये तसव्वुर
بمطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ اور تر و تازہ رہتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو بھی شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی مردہ مت کہو. اس سے جو جماعت ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوں یا پھر اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، تو اس میں آپ ان کو شہید مت کہو. اس سے دوسرے لوگوں کی موٹیویشن کم ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو مر گئے، ہمارے پھر اتنا سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا، ہم نے اپنی جان بھی دی اور نہ اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ چھوڑا، دنیا چھوڑی، مال و متاع چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دنیا کو چھوڑ دیا، اور نہ اتنی بھئی یعنی کہ برے حالات ہم لوگوں نے اتنی آزمائشیں بھگتی، تو پھر ہمارے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آزمائشیں دے رہا ہے تو آخرت میں ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی تو عبادت ہے. عبادت اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو. آگے قرآن میں آئے گا کہ نماز کا عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بندوں کو پیدا نہیں کیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے، مشرق کی طرف منہ کر کے اور ہے نا رخ کر کے تم نماز پڑھ لو بس. یہ نہیں ہے عبادت. عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنی ایک ایک چیز اللہ کے مطابق کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو پوری طرح ڈھال لو. اور یہ نہیں کہ آدھے ادھورے تم اس میں داخل ہو، نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسی لیے جو پچھلی امتیں تھیں وہ بھی اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ وہ اپنی مرضی سے ان کتابوں میں، ان احکامات میں جو ان کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے وہ مان لیتی تھی، جو ان کو لگتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے وہ چھوڑ دیتی تھی. تو اسی لیے پہلی امتیں بھی برباد ہوئیں. اس امت میں بھی جو زوال آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں. آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. ہم لوگوں کی کہیں عزت نہیں ہے. مسلمانوں کو بہت بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جی جتنی بھی جو غلط کام ہے وہ مسلمان ہی کرے گا. مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہاں جی مسلمانوں سے تو اچھے انگریز ہیں، کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں اخلاقیات میں. وہ جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک اچھا سچا مسلمان ہے تو وہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا میں بہت سارے جو انسان ہیں ان میں ایک اچھا سچا مسلمان ان سب سے الگ ہے. وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اپنی زندگی کو ویسے گزارتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے وہ اللہ کے لیے پھر اللہ کے ہاں جو اس کو اجر ملنا ہے اس کا مستحق قرار پاتا ہے. آج کی ویڈیو یہیں تک. آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اب آپ لوگوں سے بات ہوگی آگے. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تک بات کی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ بھی مجھے معاف کرے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.